عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ له موقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم اور سامعین بزرگوں دوستوں، ویسے تو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے ہی فضائل ہیں۔ رجب کا جو مہینہ ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور رجب میں ایک رسم بھی لوگ کرتے ہیں کہ 22 رجب میں رکھا ہے دونوں کا، آج 21 ہے، آج ہی 22 تو جو کوئی رسم ہو نا، رسم اس میں لوگ بہت دلچسپی ان کو یہ سکھایا گیا کہ جناب جو اس دن کنڈے پکائے گا، چھپ کے کھائے گا، حلوہ پکائے گا، کرے گا، جشن منائے گا اور چھپاتے منائے گا، تو اس کی روزیاں کشادہ ہو جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا، فلاں ہوگا فلاں۔ کبھی سن رہے تھے کچھ باتیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ڈالی ہوتی ہیں، وہ علماء کرام بھی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ رزق بڑھانے کے اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے تھوڑے طریقے بتائے، کچھ دیر طریقے بتائے، آسان طریقے بتائے، اس پر ہمارا ایمان کیوں نہیں آتا؟ اس کے لیے کیوں ہم نہیں کوشش کرتے؟ جو ایک رسم بے سند بات ہو اس پر اتنی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میرا وہ موضوع، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رجب کے کنڈے پکا کر اپنی روزی بٹورنا چاہتے ہیں، یہ رسم لگاتے ہیں، اس کو نہ اپنائیں۔ خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً اسی دن ہی وفات ہوئی ہے، اس پر کچھ لوگ جو ان کے دشمن تھے انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ اس دن ہم جشن منائیں، خوشیاں منائیں گے، اور لیکن لوگ مطلب اوپر عنوان کچھ اور ڈال دیا۔ ان چیزوں سے آدمی پرہیز کرے۔ جو چیزیں ہمارے پاس واضح قطعی ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، رزق بڑھانے کی، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی، نہ کہ ان کی موت پر خوشیاں منانے کی۔ صحابہ کرام تو ہمارے اوپر استاد نبی علیہ السلام کی نبوت کے چشمدید گواہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ۔ صحابہ کرام نے دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چن لیا ہے، میرے صحابہ کو میری صحابیت کے لیے بھی اللہ ہی نے چن لیا ہے۔ فرمایا اصحابی کا نجوم بیائیہم مقتدیتم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستارہ کی مانند ہیں، جس کی بھی تم اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، عادل فاسق کوئی بھی نہیں۔ قرآن سے کسی وجہ سے ہو بھی گیا ہے، کئی گناہ بھی ان کے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ لہم مغفرۃ کا لفظ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ارشاد فرما دیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ و
انصار کا نام لے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پکے مومن ہیں، ان سے جو کوئی غلطیاں ہوئی ہیں وہ تکوینی طور پر ہوئی ہیں، ہم نے انہیں معاف کر دیا، قربان ہو گئے۔ اس کے بعد امت میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی کے بارے میں کچھ بات کرنا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی، جس طرح نبوت ایک وحی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنائے وہی بن سکتا ہے، کوئی اپنے علم، فضل، ریاضت، عبادت کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا۔ میں بہت ہی باتیں کروں تاکہ نبی بن جاؤ، نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اللہ جس کو بناتا ہے وہی بنتا ہے۔ اس طرح صحابی بھی اپنی کوشش سے بڑے بڑے نیک ولی تو بن سکتے ہیں، لیکن صحابی آج کوئی نہیں بن سکتا۔ فرمایا جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی حالت میں یعنی ایمان کی حالت میں مر گیا تو بس اس پر آگ حرام ہے، آگ اس پر حرام ہے۔ اتنے اونچے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ان کی وفات پر اس قسم کے جشن منانا کا کوئی مناتا ہو، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسی باتیں سن کر اور محبوب ہو جاتے ہیں اور ساتھ ان کو ایک رغبت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی حلوہ ہی پکے گا نا، پوڑیاں پکا لیں گے، کیا بھوجن ہو گیا۔ خیر اب فرق تو پڑ گیا، ورنہ تو پہلے جب وہ رجب کا ہوتا ہے نا 22 رجب پتہ لگتا تھا کہ واقعی میں 22 رجب ہے، اور کچھ لوگ تو پکاتے بھی اندر ہیں کھاتے بھی اندر ہیں، باہر ظاہر نہیں کرنا، بس چھپ کے دروازے بند کر کے ایسے بارہ وہ۔ اور رجب جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے، اور رجب ہی اشہر حرم میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اشہر حرم میں سے یعنی 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم کے کہلاتے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ رجب ہے۔ اس کو رجب شہر اللہ بھی کہتے ہیں اور رجب مضر بھی کہتے ہیں، مضر قبیلے کی طرف منسوب ہے باہر۔ اس میں وہ قربانی بھی کرتے ہیں، رجبیہ اس کا نام ہے، قربانی ہوتی ہے، وہ ایک نفلی سی ہے، وہ کوئی کرے تو اب بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں کوئی رسم رواج نہ ہو ٹھیک ہے ویسے کر سکتا ہے، وہ ایک نفلی چیز ہے، جیسے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی منع نہیں ہے، تو باقی قربانی جو واجب ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، معراج وغیرہ کے بعد میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اچھی حالت کو خراب کی طرف لے جائیں تو اس کا واقعہ میں نے قوم سبا کی، سبا کا پچھلے جمعے سنایا تھا۔ ان کی اچھی حالت تھی، لیکن انہوں نے اپنی اچھی حالت جب بدلی تو پھر بھک منگے ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس، وہ باغ بھی ختم، وہ جناب بین بھی ختم، وہ کھیتیاں بھی ختم، ہر شے ختم، وہ تجارتیں بھی ختم، تتر بتر ہو کے رہے، کسی کام کے نہیں رہے۔ تو انہوں نے اپنی جب حالت بدلی، ایمان اور شکر والی، اس سے ہٹ کر کفر اور ناشکری کے راستے پر چلے تو ذلیل ہو کے رہ گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ سورہ نون میں، نون والقلم میں بھی آتا ہے، وہ بھی ادھر کے لوگوں کا واقعہ ہے، سنا یمن کے اندر، وہ سبا بھی ادھر ہی ہے، جس کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے سنایا تھا مختصر۔ اور یہ سورہ نور میں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اس کے بارے میں علماء نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یمن کے اندر ایک آدمی تھا، نیک آدمی تھا، وہ جب اس کا باغ تھا، جب باغ کا پھل تیار ہوتا تو پھر وہ عام دعوت ہوتی غریبوں کو، وہ جس دن پھل چنتے جتنے غریب آ جاتے ان کو خوش کر کے باغ کو دیکھتا،
مال تقسیم کرتا ہوں میں، باقی کو بچتا ہے، لے جاتا جو بھی کرتا۔ وہ اسی طرح کرتا رہا، اللہ تعالیٰ مال میں برکت ڈالتا رہا، باپ بھی اچھا پھولتا پھلتا رہا، سارا کچھ ہوتا رہا۔ آخر موت ہے، سامنے مر تو جانا ہی ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ فوت ہو، اس کے بچے کئی تھے، انہوں نے مل کر ایک مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو اس وقت اکیلا تھا، ہم چھوٹے بچے تھے، اتنی ضروریات نہیں تھی، تو وہ تو مال کو تقسیم کر دیتا تھا غریبوں میں، اپنی ضرورت کا رکھتا تھا، تو ہماری ضرورتیں اب بڑھ گئی ہیں، تو ہم جو ہے اب ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو مال نہیں بانٹیں گے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں غریبوں کو آ جائے تو پھر ان کو محروم کرنا تو بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اندھیرے منہ وہاں سے چلے جائیں، پہلے ایک مشورہ کر لیتے ہیں کس دن جانا ہے، جس دن ہم جائیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے، اور وہاں پہنچ کے پھل کاٹ کے واپس آ جائیں، کسی غریب کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ منصوبہ انہوں نے تیار کیا۔ ان میں سے ایک بھائی تھا، اس کو اوسط کہا گیا، ایک درمیانی عقیدے کا تھا، یا درمیانی عمر کا تھا، یا افضل تھا، اوسط کی کئی معنی آتے ہیں۔ اس نے روکا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جیسے کر رہے تھے ویسے ہی کریں، پہلے جس طرح ہمارا ابو کرتا تھا اسی طرح ہم اپنا مال لوگوں کو دے کے اللہ تعالیٰ ہمارا گزارا بھی چلائے گا۔ بہرحال مشورہ دیا اس نے، لیکن زیادہ لوگ جو تھے، وہ بھائی جو تھے، وہ دوسری طرح ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی کسی کو نہیں دے۔ انہوں نے منصوبہ تیار کیا اور چلے گئے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو باغ میں نہ پھل ہے نہ پتا ہے، وہ تو جلا سڑا ٹنڈ منڈ ہے، کچھ ہے بھی نہیں باغ۔ وہ دیکھ کے آئے تھے، پکا ہوا پھل تھا، بہترین پھل لگا ہوا تھا، اب کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، راتوں رات یتخافتون، بالکل چپکے چپکے، تاکہ پاؤں کی آہٹ بھی زیادہ نہ معلوم ہو، آپس میں بولتے نہیں کہ ہمارے بولی کو سن کر کوئی سن نہ آ جائے۔ یتخافتون کا لفظ قرآن میں فرمایا، بڑی چپکے چپکے سے وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب باغ کو دیکھے تو ٹوٹ بند ہے، تو شاید ہی نہیں، وہ لکڑیاں کچھ کھڑی ہیں، جگہ وہ زبان ہے، تو کہتے ہیں انا لزاد، یار ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے، ہم تو گم راستہ کہیں بھول گئے، یہ کس کا باغ ہے؟ ہمارا باغ تو بڑا پھلا ہوا تھا، وہ تو پکا ہوا تھا، اس کے اندر تو خوب پھل تھے، آج کیا ہو گیا؟ یہ وہ راستہ، یہ وہ باغ نہیں ہے، کسی اور کے باغ میں بھول کے آ گئے۔ بھولے کہاں ہیں؟ وہی راستہ ادھر سے آئے ہیں، تو بھولے کہاں کدھر چلے گئے، اور کس کا باغ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جناب پھر انہوں نے دیکھا یار وہ دیوار اس طرح ہے، دروازہ اس طرح ہے، درخت فلانے لگے ہوئے، یہ وہی تو باغ ہے، یہ باغ بدلا نہیں ہے، بھول کے ہم کسی اور باغ میں نہیں آئے، وہ یہی باغ ہے جو ہمارا تھا، لیکن یہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، بل نحن محرومون، اب کہتے ہیں اصل بھولے ہم نہیں ہیں، ہم تو محروم، ہم نے غلط نیت کی تھی، اس کا نتیجہ ہمیں یہ مل گیا۔ اب قال اوسطہم لولا تسبحون، اس وقت پھر اسی بھائی نے ان سے کہا تم نے تو اس وقت سبحان اللہ ہی نہیں کہا تھا، تم نے تو اس وقت انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا، کسی کا مشورہ مانا بھی نہیں تھا، ان کے روڈ ٹھیک ہو گئے، انہوں نے ان کو سمجھایا۔ تو پھر اب کیا ہو، اب اپنے آپ کو یا تلاوم ملامت کرنے لگے کہ ہم نے غلط مشورہ کیا ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا تھا، غلطی ہو گئی، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے ہمیں کچھ اور دے دے گا، ہم سے غلطی تو ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ تو آگے قرآن نے کچھ نہیں بیان کیا کہ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور باغ دوبارہ پھلوں پہ آیا یا نہیں آیا، قرآن نے تو یہاں تک بیان کر کے چھوڑ دیا۔
مفسرین آگے ساوی ایک تفسیر ہے، حاشیہ ساوی اس کا نام کہا جاتا ہے، اس کو جلالین کی جو ہے جلالین ایک بڑی تفسیر ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی اس کے حاشیے پر بھی ہوتی ہے، مستقل بھی وہ کتاب ہے کئی جلدوں میں، حاشیہ ساوی کے نام سے۔ اس نے لکھا ہے کہ جب یہ گر گرائے روئے دھوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اس نے یہ باغ جو گل سڑ گیا تھا پھل چل ختم ہو گئے، اس کو وہاں سے اٹھایا، اور شام کا ایک دور دراز کا علاقہ ہے، اس کو زہر کہتے ہیں، جہاں سے وہ دجال بھی نکلے گا وہاں سے، اور عین غور بھی اسے کہتے ہیں، وہاں چشمہ آئے گا، وہاں جا کر اس باغ کو رکھا، اور وہاں کے علاقے سے ایک بہترین پھلدار پکے پھل والا باغ اٹھا کے یہاں آ کے رکھ دیا، انہوں نے اپنا پھل چنا۔ اور تو بہرحال اس سے ہمیں معلوم ہوا، کئی نکتے علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب نیت بندے کی خراب ہو جائے تو تباہی دور نہیں ہوتی، خرابی نیت جو ہے اس سے بربادی پیدا ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے نیت خراب کی تو بات برباد کر بیٹھے ہیں، اپنی عزت برباد کر بیٹھے۔ غریبوں کی دعائیں ہوتی ہیں، غریبوں کو جو ملتا ہے وہ ایک پیسہ بھی دے دے، خوش ہو کر دعا دے، اللہ تیرا بھوکا ہی لائے گا۔ یہ لفظ میں تو خیر ایک اب تقیہ کلام ہو گیا، لیکن بھوکا لائے گا کہ اگر معنی کی طرف جائے گا تو یہ بہت معنی خیز لفظ ہے۔ اللہ تیرا بھوکا لائے، بھوکا اللہ تعالیٰ تیرا حج کرائے، زیارت حرمین سے عجیب عجیب سے ہوتے ہیں جملے، تو دعائیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھا دے، عزت دے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی کرتا ہے۔ یہ غریب کی دعا جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ پیشہ ور بندہ نہ ہو جائے، وہ ضرورت مند ہے، پیشہ ور مانگنے کام کرے تو وہ پھر دل سے دعا نہیں کرتا، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو پیسہ نہ دے تو وہاں جا کر گالی بھی دے دیں، اللہ کرے اس کا مال تباہ ہو جائے، ایسا بھی کریں۔ جو لوگ واقعی ضرورت مند ہیں وہ دے دیں گے تو اس کو دعا دے گا، نہ بھی دے تو بد دعا نہیں کرتے، دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ پیشہ ور نہیں ہوتے، جو پیشہ ور ہے بدن سے اچھا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں پتہ بھی آج کل نہیں لگتا، ایسا ایک شعبہ کھل گیا کہ جہاں جاؤ بس مانگنے والے مسجد میں آ جاتے ہیں، سڑکوں میں ہو جاتے ہیں، باہر میں۔ تو نیت بربادی آتی ہے یا اگر خراب ہو جائے، اور بعض دفعہ کسی گناہ کی سزا نقد بھی مل جاتی ہے۔ انہوں نے جو گناہ کیا ان کا بار نقد اس بات کو اٹھا دیا۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ جب کوئی مشورے میں نیک مشورہ ہے تو چھوٹا بھی کیوں نہ دے دے، اس نیک مشورے کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایک آپ نے دیا تھا نا ان کو مشورہ، قبول نہیں کیا، نقصان اٹھایا پھر۔ اور اس کے بعد اگر غلطی ہو جائے اسی بات تو اس توبہ کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ توبہ کا بھی اللہ تعالیٰ نقد ثواب دیتے، فائدہ دیتے ہیں۔ اگر وہ ساوی والی بات صحیح ہے تو ان کو وہ باغ کی جگہ دوسرا باغ تو مل گیا نا، تو انہوں نے جہاں ان کو ان کے گناہ پر تازہ سزا مل گئی تھی، ان کی توبہ پر بھی نقد انعام مل گیا نا۔ تو اس واسطے جو غریب اور یتیموں کے حق ہوتے ہیں اس سے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنی وسعت طاقت کے مطابق جتنا دے سکتا ہے دے، تو اس کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔